بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے بالوں میں رہنے والے جوؤں کے بارے میں۔ جو کس طرح کا کیڑا ہوتا ہے اور یہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر جوؤں کا عذاب کیوں نازل کیا تھا، اور ہم جوؤں کو اپنے سر اور اپنے کپڑوں سے کس طرح بھگا سکتے ہیں، اور جوؤں کو مارے بغیر زندہ چھوڑ دینے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اور جوؤں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اور جانوروں کی جانکاری رکھنے والوں نے جوؤں کے کیا ڈاکٹری فائدے بتائے ہیں، اور اگر کوئی شخص جوں کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، یعنی اس کا مطلب کیا نکلے گا۔ میرے دوستو، جوں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اور اس کا کھانا خون ہوتا ہے، اور عام طور پر انسانی بدن میں جوں کپڑوں، بالوں وغیرہ پر میل اور گندگی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور کبھی کبھار یہ صاف ستھرے انسانوں پر بھی پیدا ہو جاتی ہیں، چاہے وہ شخص صاف ستھرا رہے، عطر لگائے اور روزانہ کپڑے بدلے، مگر جوئیں اس کے بدن میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جس طرح کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک بار حج میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اور جوؤں سے ان دونوں حضرات کو بڑی تکلیف پہنچی، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو ریشم کے کپڑے پہننے کی اجازت دی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت کے وقت بنی مغیرہ کے کسی شخص جو کہ آپ کے ماموں کے خاندان سے تھا، اس کو ریشمی کرتا پہنے ہوئے دیکھا تو ان کو مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا۔ اس شخص نے کہا کہ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ریشم نہیں پہنا تھا، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہے؟ اور امام جاہز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ جوؤں کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جس جگہ پیدا ہوتی ہیں یا رہتی ہیں اسی چیز کے رنگ میں گھل مل جاتی ہیں، چنانچہ کالے بالوں کا جو کالا رنگ اور سفید بالوں کا جو سفید رنگ ہوتا ہے، اسی طرح اگر لال بالوں میں ہوگا تو اس کا رنگ بھی لال ہوگا۔ اور جانوروں کی جانکاری رکھنے والے کہتے ہیں کہ جوں کی مادہ نر سے بڑی ہوتی ہے اور جوں انڈے دیتی ہے۔ جوں مرغیوں، کبوتروں وغیرہ میں بہت پائی جاتی ہیں، اسی طرح بندروں کے بھی جوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور امام حاکم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت کس کو اٹھانی پڑی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو سب سے زیادہ مصیبت اٹھانی پڑی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد کن کو؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صالحین کو، اور ان میں سے کسی کو جوؤں کی تکلیف میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ جوؤں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اور کچھ کو بھوک اور غریبی میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ کے پاس سوائے ایک وبا جو ان کے بدن پر ہوتی تھی اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہ تھا، مگر پھر بھی ان میں سے ہر ایک مصیبتوں اور تکلیفوں پر ایسے خوش ہوتے، یعنی کہ راضی ہوتے جیسا کہ تم لوگ کوئی تحفہ ملنے پر خوش ہو سکتے ہو۔ میرے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون اور اس کے چاہنے والوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور بنی اسرائیل کو تکلیف پہنچاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک کے بعد ایک عذاب نازل فرمانا شروع کر دیا۔ چنانچہ پہلے ان پر پانی اور پھلوں کی کمی کا عذاب نازل کیا گیا۔ اس کے بعد بھی جب وہ باز نہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر بد دعا فرمائی اور بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرا بندہ فرعون ملک میں سرکشی، بغاوت اور غرور پر اڑا ہوا ہے، اور اس کی قوم نے جو تجھے وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا ہے، لہٰذا تو ان کو عذاب میں گرفتار کر لے، تاکہ یہ میری قوم بنی اسرائیل اور فرعون کی اولادوں کے لیے نصیحت اور آنے والی نسلوں کے لیے سبق ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا
اور فرعون اور اس کی قوم پر ایک کے بعد ایک 5 عذاب نازل کیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور ہوں۔ یہ ایسی نشانیاں تھیں جو کہ الگ الگ تھیں، اور مفسرین کا کہنا ہے کہ 5 عذاب فرعون اور اس کی قوم پر ایک کے بعد ایک نازل ہوتے رہے، اور ہر عذاب ان پر 1 ہفتہ تک جاری رہتا تھا، اور ہر 2 عذاب کے بیچ 1 مہینے کا گیپ ہوتا تھا۔ جب فرعون اور اس کی قوم عذاب سے تنگ آ جاتے، پریشان ہو جاتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر ریکویسٹ کرتے کہ آپ اپنے پروردگار سے عرض کریں کہ ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دے، تو ہم آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور ان سے عذاب ٹل جاتا، تو وہ دوبارہ اپنی سرکشی پر اڑ جاتے اور ایمان لانے سے انکار کر دیتے۔ لہٰذا جب وہ تمام حدوں کو پار کر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کار فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور فرعون کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جو پہلا عذاب نازل ہوا تھا، یعنی کہ جوؤں کا عذاب، وہ اس طرح نازل ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار مصر کی ایک بڑی بستی عین الشمس میں گئے۔ اس بستی میں ایک جھیل تھی جس کو آفر جھیل کہتے تھے۔ اس جھیل کے کنارے ایک ٹیلا تھا۔ اس ٹیلے پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی مبارک اس پر مارا، جس سے وہ ٹیلا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، اور ان ٹکڑوں نے جوؤں کی شکل بنا لی۔ پھر وہ پورے مصر میں پھیل گئی، اور وہاں کے کھیتوں اور باغوں میں جو کچھ بھی تھا سب کو کھا کر صاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ جوئیں آبادی میں گھس گئی اور لوگوں کے کپڑوں اور بدن پر چمٹ گئی، اور ان کو کاٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب وہاں کا کوئی بھی شخص کھانا کھانے بیٹھتا، جوئیں اس میں بھر جاتی۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی اولادیں جوؤں کی تکلیف سے زیادہ اور کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوئی، کیونکہ جوئیں ان کے کھانے پینے کی چیزوں، رہنے کی جگہ، کپڑوں، بالوں، آنکھوں اور پلکوں پر اس طرح جم گئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے چیچک نکل آئی ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کا سونا یا آرام کرنا حرام ہو گیا تھا۔ لہٰذا تمام لوگ چیختے چلاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہماری توبہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ یہ بلا ہم پر سے ٹل جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان پر جوؤں کا عذاب ٹال دیا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوؤں کو کھجور کی گٹھلی سے مارنے کو منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کی گٹھلی بہت سی ضروریات میں کام آتی ہے۔ عرب کے لوگ ضرورت کے وقت گٹھلی کو کھا لیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ گٹھلی عرب کے جانوروں کا چارہ تھا۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کی گٹھلی سے جوں کو مارنے سے منع فرمایا۔ اور جوں کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو کھانا حرام ہے، کیونکہ اس کا کھانا خون ہوتا ہے جو کہ حرام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور جانوروں کی جانکاری رکھنے والوں نے ایک یہ چیز بھی بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک جوں کو پکڑ کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لے، اور حاملہ عورت اس پر اپنے دودھ کا ایک قطرہ ٹپکا دے۔ اگر جوں اس دودھ کے قطرے سے رینگ کر نکل آئے تو حمل لڑکی کا ہے، اور اگر دودھ سے نہ نکل سکے تو لڑکا ہے۔ اور جانوروں کی جانکاری رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر عورت اپنے سر کے بالوں کو آب سلک یعنی چقندر کے پانی سے دھونے لگے تو اس کے سر میں کبھی بھی جوئیں نہیں پڑیں گی، اور اگر بدن کو سرکہ اور سمندر کے پانی سے دھوئیں تو بدن پر موجود تمام جوئیں مر جائیں گی۔ اگر تلی کے تیل میں پارا ملا کر سر اور بدن پر ملا جائے تو سر اور کپڑوں میں جوئیں نہیں پڑیں گے۔ اور امام جاحظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جذام کے مریض کے کپڑوں، بدن پر جوئیں پیدا نہیں ہوتی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جذام والے کو جوؤں سے سخت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اگر جوئیں اس کے بدن پر کاٹے تو اس سے کھجلی ہوتی ہے اور وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جذام کے مریض کو جوؤں سے محفوظ رکھا ہے۔
میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان میں نسیان یعنی کہ بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی۔ نمبر 1، چوہے کا جھوٹا کھانا۔ نمبر 2، زندہ جوں کو مارے بغیر پھینک دینا۔ نمبر 3، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا۔ نمبر 4، قطار یعنی لائن کا توڑ دینا۔ نمبر 5، گوند چبانا۔ نمبر 6، کھٹا سیب کھانا۔ اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ قبروں کی تختیاں پڑھنا، 2 عورتوں کے بیچ چلنا، مصلوب یعنی جس کو سولی یا پھانسی دی جائے اس کو دیکھنا، ہرا دھنیا کھانا اور گرم روٹی کھانا، ان سب چیزوں سے بھی نسیان یعنی کہ بھول جانے کی بیماری پیدا ہوتی۔ اور جوؤں کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں علم والوں کا کہنا ہے کہ جوؤں کو خواب میں دیکھنے کی چند صورتیں ہیں۔ چنانچہ اگر کسی نے کسی نئی قمیض میں جوں دیکھی یعنی کسی نئے کپڑے میں جوں دیکھی تو اس کی تعبیر مال ہے، اور اگر یہی خواب کسی بادشاہ نے دیکھا تو اس کی تعبیر لشکر اور مددگاروں سے دی جاتی ہے، اور اگر کسی نے جوں کو کسی پرانے کپڑے جو پہنتا ہو اس پر دیکھا تو اس کی تعبیر قرض سے دی جاتی ہے جس کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، اور اگر کسی شخص نے خواب میں جوں کو زمین پر رینگتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر کمزور دشمن سے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کی مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں سے دور رکھے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔